اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو عید زہرا، جو عید غدیر ثانی کے نام سے بھی روایات میں یاد کی گئی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن تمام غم منانے والوں کے لیے خوشی منانے کا دن ہے، آنسو بہانے والوں کے لیے دوبارہ مسکرانے کا دن ہے۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی ہی ہمارے لیے خوشی ہے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے غم ہمارے لیے غم ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، ہمارا معیار یہی ہے، جو امام سے صلح میں ہے ہم اس سے صلح میں ہیں، جو امام سے جنگ پہ ہے ہم اس سے جنگ میں ہیں۔ امام کی خوشی ہماری خوشی ہے، امام کا غم ہمارا غم ہے۔ عید زہرا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جس طرح رمضان کے بعد اللہ نے عید الفطر قرار دی تاکہ لوگ جشن منا سکیں، 30 دن کی محنت، مہینے بھر کے روزوں کی جزا پا سکیں، اسی طرح ظاہراً 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد عید زہرا کے عنوان سے جناب زہرا کے چاہنے والوں کے لیے عید کا دن قرار دیا تاکہ وہ اپنی عزاداری کی پاداش، اپنی عزاداری کی جزا کو اس دنیا میں بھی دیکھ سکیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس سے بہرہ مند ہو سکیں۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جس طرح عید فطر کے دن ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ 1 مہینے کے روزے کے بعد کیا ہم نے اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں کچھ تبدیلی حاصل کی یا نہیں، اسی طرح ہمیں 9 ربیع الاول کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد کیا ہمارا کردار حسینی ہوا یا نہیں۔ اگر حسینی ہو گیا ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو عید زہرا کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم واقعاً سچے دل سے حسینی بن سکیں۔ عید منائیں، جشن منائیں، صدقہ دیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین تحفے فراہم کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ جب عید ان کے لحاظ سے ہے، ان کے نام سے منسوب ہے، تو پھر عید کے دن وہی کام کیے جائیں جو ان حضرت کو پسند تھے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ عید کے دن وہ کام کیے جائیں جو حضرت کو ناپسند ہوں، تاکہ ہم ان کی عید کے عنوان کے دن بھی ان کا دل دکھانے کے مرتکب نہ ہوں۔ ایک بار آپ سب کی خدمت میں، صاحب عصر کی خدمت میں، تمام مراجع کرام کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں عید زہرا بہت بہت مبارک ہو۔